بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، عید کے بعد ہمارا جو ہے وہ لیکچر نمبر 6 10th کلاس کا بیالوجی کا۔ پیارے بچوں، ہم نے جو لیکچر شروع کیا ہوا تھا وہ بیالوجی میں تھا گیسیس ایکسچینج۔ تو گیسیس ایکسچینج یعنی گیسوں کا تبادلہ ہم انسان میں پڑھ رہے تھے، پودوں میں ہم نے ختم کر لیا ہے۔ انسان میں گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے میں نے جتنے بھی لیکچر آپ کو دیے وہ بیٹا میں نے آپ کو یہاں ٹریکیا تک دیے ہیں، لیکن آج میں تھوڑا سا آپ کو پچھلا لیکچر جب ریوائز کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ٹریکیا سے آگے بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے انسان کے پاس ناک، جسے ہم نیزل کیوٹی کہتے ہیں، انسان اس کے ذریعے سے بیٹا سانس لے سکتا ہے، یا پھر اورل کیوٹی یعنی منہ کے ذریعے سے بھی سانس لیا جا سکتا ہے۔ تو نیزل کیوٹی اور اورل کیوٹی یہ وہ دو سوراخ ہیں جن کے ذریعے سے ہوا جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اب جب ہوا یہاں سے داخل ہوتی ہے تو ہوا یہاں سے داخل ہونے کے بعد بیٹا اورل کیوٹی اور نیزل کیوٹی سے گزرنے کے بعد فیرنکس سے گزرتی ہے۔ فیرنکس کے بعد ایک ایپیگلوٹس ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پردہ ہوتا ہے جو گلوٹس کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ اب یہ گلوٹس اور ایپیگلوٹس وہ جگہ ہیں جہاں پہ آنے والی ہوا کی مدد سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے، ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے آواز بنتی ہے۔ تو ہوا نیزل کیوٹی اور اورل کیوٹی سے داخل ہونے کے بعد فیرنکس سے گزرتی ہے، فیرنکس کے گزرنے کے بعد ہوا ایپیگلوٹس اور بیٹا گلوٹس سے گزرتی ہے۔ تو جب ایپیگلوٹس اور گلوٹس، ایپیگلوٹس کیا ہوتا ہے کہ ایک پردہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری خوراک کا اور ہمارے سانس کا یہاں تک رستہ جو ہوتا ہے بیٹا، یہ آپ کو ایک نالی علیحدہ نظر آ رہی ہوگی، یہ اس طرف میں نے بنائی ہوئی ہے، یہ وہ نالی ہے جو خوراک کو معدے تک لے کے جاتی ہے، اور یہاں پہ جا کے ٹریکیا جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے اوپر ہی جہاں پہ گلوٹس ختم ہوتا ہے، ہوا کا اور خوراک کا رستہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہوا اور خوراک کا رستہ ایک ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ نے منہ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد یا آپ نے نوالا لیا، آپ جیسے ہی اس کو نگلیں گے تو جب آپ اس کو نگلتے ہیں اس دوران آپ کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے نگلنے کے بعد میں نے سانس لیا، کیونکہ جب میں نگل رہا تھا کوئی چیز تو اس وقت کیا تھا کہ میرا سانس بند تھا، کیونکہ ایپیگلوٹس جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں یا آگے نگلتے ہیں تو ایپیگلوٹس جو ہے وہ سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے اور خوراک کی نالی میں آپ لوگوں کی جو آپ چیز نگل رہے ہوتے ہو وہ اس کو بھیج دیتا ہے۔ تو یہاں سے پھر خوراک میں جو پانی ہوتا ہے وہ پھر گردوں میں چلا جاتا ہے، خوراک جو ہوتی ہے وہ معدے میں چلی جاتی ہے، اور اگر معدے میں جو پانی چلا جاتا ہے وہ بھی پھر نالیوں کے ذریعے سے جذب ہو کے خون کے اندر چلا جاتا ہے، اور خون سے پھر دوبارہ گردوں کے ذریعے سے پانی بھی واش ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر یورن بنتا ہے، یورن کے بعد پھر آگے فضلہ بنتا ہے جو فالتو خوراک ہوتی ہے۔ اس طرح بہرحال وہ ایک الگ سسٹم ہے، اس سسٹم کو ہم جو ہے نا وہ ڈائجسٹو سسٹم بولتے ہیں بیٹا، لیکن ابھی ہم جو ہے نا وہ ریسپریٹری سسٹم پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہوا ایپیگلوٹس اور گلوٹس سے گزرتی ہے تو یہاں پہ ایک نالی ہوتی ہے جسے بیٹا ٹریکیا کہتے ہیں۔ یہ وہ لمبی نالی ہوتی ہے ٹریکیا جو سینے میں جاتی ہے، یہاں سے آپ کا سینہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ والی نالی جو یہاں سے یہاں تک میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، یہاں سے یہاں تک، یہ ساری کی ساری نالی جو ہے وہ بیٹا ٹریکیا کہلاتی ہے۔ اس کے اندر یہ گول رنگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کارٹیلیج کے بنے ہوتے ہیں، جسے ہم کارٹیلیج کو عام لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں بچوں کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اس کو ہم مرکنی ہڈی بھی کہتے ہیں، اور یہ کارٹیلیج رنگ کی شکل میں یعنی پلیٹس کی